ثانیہ 9 مئی کے 2 مقدمات کا جیل ٹرائل۔ یاسمین راشد، محمود رشید، اعجاز چودھری اور عمر سرفراز چیمہ کو 10 سال قید کی سزا، جبکہ شاہ محمود قریشی بری کر دیے گئے۔ عدالت نے عالیہ حمزہ اور صنم جاوید کو 5 سال قید کی سزا سنا دی۔ ATC جج لاہور منظر علی نے ثانیہ 9 مئی کے 2 مقدمات کا کوٹ لکھپت جیل میں ٹرائل مکمل کیا۔ تھانہ شادمان جلاؤ گھراؤ کیس میں 41 افراد نامزد تھے، 15 ملزمان اشتہاری قرار، 1 ملزم فوت ہو گیا۔ عدالت نے اعجاز چودھری، یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ اور محمود رشید کو 10 سال قید کی سزا سنا دی۔ محمد فہیم کیسر، نیاز احمد، علی حسن، زین علی، محمد اسد علی، بلال وجاہت کو بھی 10 سال قید بھگتنی ہوگی۔ عالیہ حمزہ اور صنم جاوید کو 5 سال قید کی سزا اور 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا۔ کیس میں شاہ محمود قریشی سمیت 12 ملزمان کو بری کر دیا گیا۔ کینٹ کی بیکری کے باہر پولیس کی گاڑیاں جلانے کے کیس میں 25 ملزمان کا ٹرائل مکمل۔ عدالت نے یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، اعجاز چودھری اور محمود رشید کو 10 سال قید کی سزا سنا دی۔ عائشہ علی بھٹا، حافظ محمد ارشد، بلال بشیر، محمد قاسم، زین الحسن، علی حسن کو بھی 10 سال قید بھگتنی ہوگی۔ شاہ محمود قریشی، امجد خان، ابرار احمد، فیصل محی الدین، محمد جمیل، سعدیہ اور تسنیم اختر کو بری کر دیا گیا۔ بیکری کے باہر پولیس کی گاڑیاں جلانے کے کیس میں عدالت نے 7 ملزمان کو اشتہاری قرار دیا تھا، جبکہ 1 ملزم انتقال کر چکا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گور کا کہنا ہے کہ ایک بار پھر پی ٹی آئی کی قیادت کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ عوام کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا۔ تحریک چلے گی، روکے گی نہیں کہ ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا۔ 8 فروری کو پی ٹی آئی 180 سیٹوں پر کامیاب تھی، مگر یہ مینڈیٹ چھینا گیا۔ اسد کیسر نے کہا کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، ملک کو آئین و قانون کے مطابق چلاؤ۔ اگر ملک کو آئین و قانون کے مطابق نہ چلایا تو تمہارا برا حال ہوگا۔ عوام نے مینڈیٹ کو تسلیم کرو۔ کیا آپ اپوزیشن کو دبا لو گے؟ وہ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، آپ بھی سنو۔ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو ایک مرتبہ پھر 10 سال کی سزا ہوئی ہے۔ آج پاکستان تحریک انصاف جو 8 فروری کو 180 سیٹوں کے ساتھ جیتی تھی، جس نے 3 کروڑ ووٹ لیا تھا، پھر ایوان میں ابتدا میں 91 ووٹوں کے ساتھ نمائندگان کے ساتھ بیٹھی۔ آج ہم ایوان میں 76 نمائندگان کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ پہلے دن سے مینڈیٹ چوری ہوا، بٹ جو ملا ہوا مینڈیٹ تھا وہ آج تک تسلیم نہیں ہوا۔ شرم ہونی چاہیے کہ تم اس طرح بیہیویئر رکھتے ہو، کہ تمہیں پتہ ہے کہ تم مسترد شدہ ہو۔ ہم اب بھی کہتے ہیں ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلاؤ، ملک کو رولز کے مطابق چلاؤ، عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم کرو، اور ایک قومی ایجنڈے پہ جو کہ اس ملک کی اس وقت جو ہائبرڈ سسٹم ہے، یہ سسٹم چلنے والا نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر محمد نواز شریف کی زیر صدارت مریم اہم اجلاس، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے علاوہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور دیگر بھی شریک تھے۔ مسلم لیگ نون کے بڑوں کی مری میں بیٹھک، ضمنی انتخابات، ٹکٹوں کی تقسیم پر مشاورت، دیگر اہم سیاسی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں سینیٹر پرویز رشید، احسن اقبال، خواجہ آصف اور خواجہ اسعد رفیق بھی شریک ہوئے۔ رانا ثناء اللہ، اعظم نذیر تار، امیر بقام اور مرتضیٰ جاوید عباسی نے بھی شرکت کی۔ کیپٹن ریٹائر محمد صفدر، انوش رحمان، ڈاکٹر توقیر شاہ، راشد نصر اللہ اور دیگر رہنما بھی شامل ہوئے۔ اجلاس میں ملک کی مجموعی سیاسی اور معاشی صورتحال پر بھی غور کیا گیا۔ اجلاس میں اپوزیشن جماعتوں کی احتجاجی حکمت عملی سے نمٹنے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری آج حیدرآباد میں خان بہادر حسن علی افندی پیپلز پارک کا افتتاح کریں گے۔ پارک میں 10,000 پودے لگائے گئے ہیں۔ بلاول بھٹو نیا اسٹیڈیم کی تزئین و آرائش کا بھی افتتاح کریں گے۔ اسٹیڈیم میں گنجائش 8,000 شائقین سے بڑھا کر 15,000 شائقین تک کر دی گئی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری آج حیدرآباد میں خان بہادر حسن علی افندی پیپلز پارک کا افتتاح کریں گے اور پارک میں 10,000 پودے لگائے گئے۔ بلاول بھٹو نیا اسٹیڈیم کی تزئین و آرائش کا بھی افتتاح کریں گے۔ عالمی منظرنامے سے خبر آپ کو دیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے چین پر ٹیرف کی ڈیڈ لائن بڑھا دی ہے۔ چین کے خلاف تجارتی جنگ اور چینی مصنوعات پر ٹیرف عمل درآمد میں مزید 90 دن کی توسیع کر دی گئی ہے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے ہیں۔ امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی معاہدے کے لیے مذاکرات جاری رہیں گے۔ خبر ایجنسی کے مطابق چین امریکہ ٹیرف معاہدے کی
मुद्दत आज ख़त्म हो रही थी। जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी दरामदात पर 145% टैरिफ आयद किया था। जवाब में चीन ने अमरीकी दरामदात पर 125% टैरिफ आयद किया था। मई में मुआहदे के तहत अमरीका ने टैरिफ में 30% और चीन ने 10% कमी की थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, रूस के साथ बड़ी डील होने जा रही है। अमरीकी रियासत टेक्सास में फायरिंग का वाक़या, 3 अफराद हलाक, मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हमलावर गिरफ्तार, ज़ख्मियों में बच्चा भी शामिल। फायरिंग का वाक़या एक स्टोर में पेश आया। मज़ीद तहकीकात जारी हैं। फ़लस्तीन में अल जज़ीरा के सहाफ़ियों पर इसराइल के कातिलाना हमले के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुज़ाहिरीन का मगरबी किनारे रामल्ला की गलियों में मार्च, फ़लस्तीनी दारुल हुकूमत रामल्ला में शहरियों का अनस अल शरीफ की तस्वीर उठाकर नारेबाजी। फ़लस्तीनी शहरियों की बड़ी तादाद फ़लस्तीनी परचम उठाकर मुजाहरे में शरीक हुई। फ़लस्तीन में अल जज़ीरा के सहाफ़ियों पर इसराइल के कातिलाना हमले के खिलाफ एहतजाज किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल की गज़ा में अल जज़ीरा के सहाफ़ियों पर इसराइली हमले की मज़म्मत की गई। हक सच की आवाज़ को दबाना तशवीशनाक है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने तर्जमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि गज़ा में सहाफ़ियों पर इसराइल के हमले की शफ़ाफ तहकीकात होनी चाहिए। इसराइल गज़ा में 242 सहाफ़ियों को शहीद कर चुका है। अमेरिका ने कलअदम BLA और मजीद ब्रिगेड ग्रुप को आर्मी दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया है। कलअदम BLA और इसका ज़ैली ग्रुप मजीद ब्रिगेड आर्मी दहशतगर्द तंजीम है। अमेरिकी महकमे ख़ारजा ने जारी करदा बयान में कहा है कि कलअदम BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल कर दिया। 2025 में जाफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग और 31 अफराद के कत्ल का एतराफ़ किया। ट्रेन हाईजैकिंग में 300 से ज़ायद मुसाफिर यरगमाल बनाए गए। BLA को दहशतगर्द तंजीम करार देने के फैसले का खैर मकदम करते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ अमरीका तक पहुँचाने का क्रेडिट वफाकी हुकूमत और फील्ड मार्शल को जाता है। BLA और मजीद ब्रिगेड ने लासानियत और हुकूक के नाम पर मासूमों का खून बहाया है। दहशतगर्दी एक जुर्म है, कोई भी वजाहत शहरियों का कत्ल जायज़ नहीं बना सकती। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली का कहना है कि यह पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। अमेरिका की जानिब से ऐसा इकदाम पाकिस्तान के लिए मुस्बत पहलू है। कलअदम BLA और मजीद ब्रिगेड को अमेरिका की जानिब से दहशतगर्द करार देना पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कोशिशों का एतराफ़ है। इस इकदाम से पाक अमेरिका ताल्लुकात में पेशरफ्त होगी। अमेरिका की तरफ से उसको दहशतगर्द तंजीम करार देना ये बहुत बड़ा एक हमारे लिए मुस्बत इसका पहलू है। ये अमेरिका की तरफ से एक एक्नॉलेजमेंट है पाकिस्तान की जो मुस्बत ये पेशरफ्त है दहशतगर्दी के ऑपरेशंस के खिलाफ। मजीद ब्रिगेड और BLA इन्होंने खुद बहुत से दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की जिम्मेवारी कबूल की और अमेरिका पे भी डेफिनेटली ये प्रेशर था कि वो इसको एक्सेप्ट करें कि ये एक दहशतगर्द तंजीम है। इससे बहुत फायदा होगा। हमारा जो काउंटर टेररिज्म एक कोऑपरेशन है उसमें एक इसको अहमियत मिलेगी। भारत की मुआवनत जो है ऐसे दहशतगर्द तंजीमों की वो एक बहुत बड़ा हमारे लिए एडवांटेज होगा, क्योंकि अगर जिस तरह के भारत इसमें एज अ प्रॉक्सी इसको इस्तेमाल कर रहा है तो उसका लिंक अब जब दुनिया को पता चलेगा और उसका कोई टेंजिबल प्रूफ जो हमारे पास है वो हम दुनिया को देंगे तो भारत के लिए अरसा-ए-हाथ उस पर तंग होगा इंटरनेशनल फोरम में। तो उस लिहाज से ये बहुत बड़ी कामयाबी है। तज़कियाकार जनरल रिटायर्ड सुआद महमूद का कहना है पाकिस्तान की सफाती और सिक्योरिटी महाज दोनों पर एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इसका क्रेडिट हमारी मिलिट्री लीडरशिप को जाता है और भारत का दोहरा चेहरा आलमी सतह पर खुलकर सामने आया। भारत पाकिस्तान और खित्ते को गैर मुस्तहकम करना चाहता है। इस फैसले से भारत के मकरू अज़ाइम खाक में मिलेंगे। ये पाकिस्तान की न सिर्फ सफारती महाज पर बल्कि जो सिक्योरिटी कंस्ट्रक्ट है हमारा और जो हम विक्टिम हो रहे हैं जिस वॉर के ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म और प्रॉक्सी की कम्बिनेशन का, तो उसके बीच में ये बहुत बड़ी एक कामयाबी है। और ऑफ कोर्स इसका पूरा क्रेडिट पाकिस्तान की पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप को जाता है। खासतौर पे ये जो इंटरेक्शंस हुए हैं हमारे मिलिट्री टू मिलिट्री इंटरेक्शन जो व्हाइट हाउस में हुआ फील्ड मार्शल आसिम साहब का और अभी जो सेंट काप में हुआ है। फिर आपको याद होगा जनरल कुरेला की जो स्टेटमेंट आई थी, उन्होंने अमेरिकन डिफेंस स्टैंडिंग कमेटी में पाकिस्तान के किरदार को बहुत सराहा था। और अभी लार्जर कॉन्टेक्स्ट में प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन
بالکل کلیئر ہے کہ جو پاکستان رول ادا کر رہا ہے اور جو پاکستان خاص طور پہ جو وکٹم ہو رہا ہے اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم کا, اور پاکستان ول ہیو مور مورل ڈپلومیٹک اینڈ پولیٹیکل سپورٹ فرام دا انٹرنیشنل کمیونٹی. اور یہ جو ابھی کولیشن آپ کہہ لیں یا اگینسٹ ٹیررزم ہمیں اسٹیبلش کرنے میں بہت زیادہ مدد ملے گی. اسپانسرڈ دہشت گرد تنظیم پر پابندی پاکستان کی جیت ہے. وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا کہنا ہے کہ ہمارا موقف امریکہ, یورپ سمیت دنیا بھر میں تسلیم کیا جا رہا ہے. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمارے فوجی جوان اور عام شہری شہید ہوئے. یہ دہشت گرد ڈالرز کمانے کے لیے مدارس اور سکولز پر حملے کرتے تھے. بھارت دہشت گرد گروپوں کی فنڈنگ اور ٹریننگ سمیت سب کچھ کرتا ہے. ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ جیت رہے ہیں. امریکہ کا یہ فیصلہ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کا نتیجہ ہے. وزیر دفاع خواجہ آصفی کہتے ہیں کہ فیلڈ مارشل نے نیوکلیئر تھریٹ کی بات نہیں کی. بھارت جھوٹ بول رہا ہے. پوری دنیا سے بھارت پر پریشر ہے. مودی ڈیل نہیں کر پا رہا. نریندر مودی دنیا میں رسوا ہو چکا. دنیا نے تسلیم کیا جنگ میں پاکستان کو فتح نصیب ہوئی. راہل گاندھی سمیت بھارت میں لوگ مودی کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. کس ملک کے پاس کتنے جہاز ہیں, ریکارڈ موجود ہوتا ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ بھارت سے جنگ ہوئی. پی ٹی آئی نے فوج کی حمایت میں ایک بیان نہیں دیا. پی ٹی آئی ذاتیات سے نکلے, پاکستان کے مفاد میں بات کرے. یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن نہیں ہونے دیں گے؟ بانی پی ٹی آئی نے ایک بار بھی سیاسی ڈائلاگ کی بات نہیں کی. بانی ہر بات اسٹیبلشمنٹ سے کرنے کا کہتے ہیں. آدھی بیوروکریسی نہ صحیح 25 سے 30% کرپٹ ہیں. بیوروکریسی میں جتنی کرپشن ہے اتنی کہیں نہیں. حکومت سے مطالبہ کروں گا بیوروکریسی پر قانون سازی کرے. پی ڈی ایم پنجاب نے فلڈ وارننگ جاری کر دی ہے. دریائے چناب ملحقہ ندی نالوں میں دریا نے اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ ظاہر کیا. کمشنر گجرانوالہ, سرگودا, فیصل آباد, ملتان ڈویژن, جنگ, چنوٹ, حافظ آباد کے ڈپٹی کمشنرز کو الرٹ جاری کیا گیا. ریلیف کمشنر پنجاب کی تمام متعلقہ محکموں کو ممکنہ صورتحال سے نپٹنے کے لیے الرٹ رہنے کی ہدایت کی گئی ہے, جبکہ ایمرجنسی کنٹرول رومز میں سٹاف کو 24 گھنٹے الرٹ رکھا جائے. ڈی جی پی ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ عوام دریاؤں, نہروں اور ندی نالوں سے دور رہیں. کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں پی ڈی ایم اے کی ہیلپ لائن 1129 پر رابطہ کریں. پی ڈی ایم اے پنجاب نے فلڈ وارننگ جاری کر دی. دریائے چناب اور ملحقہ ندی نالوں میں درمیانے اور اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ موجود ہے.